سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جو عیب دار ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی درست نہیں ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ جانور جس کی آنکھ کانی ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو۔ اور نمبر 4، ایک ایسا لاغر کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز اور طاقت نہ ہو۔ ان 4 جانوروں کی قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ دوسری بات، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ جس کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ یاد رکھیے، صاحب نصاب شریعت کی اصطلاح میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ اگر سونا نہ ہو تو 52.5 تولے چاندی ہو یا چاندی کی قیمت ہو، تو ایسے ہر شخص مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب سے مراد وہ آدمی نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر لوگوں کو دیا تھا، تقسیم کیا تھا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی بچوں کا دیا تھا، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے، نہ کہ ان لوگوں پر کہ جن کے پاس صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ شخص کہ جس پر صدقہ فطر کے احکامات لاگو ہوتے تھے، اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہوگا۔ تیسری بات، شرائط۔ کون کون سی شرطیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، پہلی شرط مسلمان ہونا۔ قربانی صرف مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو اپنے اصلی گھر کے اندر، اپنے رہائش کے اندر، اپنے وطن کے اندر موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن ہے وہ مسافر، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط وہ یہی ہے کہ وہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو۔ فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے فقیر کے پاس وہ نصاب نہیں ہے جو قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے تونگری یعنی مالدار ہونا ضروری ہے، تو فقیر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، آزاد بھی ہو۔ غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ غلام کے پاس جو مال ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اس کے آقا کا ہے، اس کے مالک کا ہے، تو لہذا آزاد ہونا یہ بھی شرط ہے قربانی واجب ہونے کے لیے۔ نمبر 5، بالغ ہو۔ بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ وہ موٹے موٹے مسائل ہیں جن کی روح سے ہی ہم آگے چل کر سمجھ کر ہم قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں۔
ہم جانور کے لیے کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اس دور کے اندر آپ کو اکثر لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس لاکھوں روپے کی کمیٹیاں ہیں، کہ جنہوں نے قربانی کے دنوں کے اندر ایک بہترین مکان شروع کیا ہوا ہے، ایک بہترین لاکھوں روپے کا پلاٹ لیا ہے۔ اگر آپ ان سے بات کریں کہ بھئی آپ بھی صاحب نصاب ہیں، قربانی کریں، تو کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کیا کریں، کمیٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ قربانی کے لیے پیسے نہیں نکل سکتے۔ مکان شروع کیا تھا تو ماشاءاللہ مکان تو بن گیا ہے، 3 منزلہ مکان بنایا ہے، اتنے لاکھوں کا خرچہ آیا ہے، تو اب پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو کیا کرے، قربانی کیسے کرے؟ اسی طرح میں نے دکان شروع کی ہے، میں نے فیکٹری شروع کی ہے، تو پیسے تو ختم ہو گئے ہیں۔ تو بے اللہ والیو ذرا سوچو، سوچو، اس بات پر غور کرو، کیا مکان بنانا واجب تھا یا قربانی؟ کاروبار شروع کرنا یہ واجب تھا یا قربانی واجب تھی؟ کمیٹی ڈالنا لاکھوں روپے کی یہ واجب تھی یا قربانی کرنا واجب؟ اور ان لوگوں کے لیے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، میرے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی بڑی سزا دی کہ قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہا، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی مرد ہو یا عورت، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے حضور نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگوں، قربانی نجات دینے والے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے۔ جو قربانی کرتا ہے وہ دنیا آخرت کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قربانی نجات دینے والے اعمال، موت کی سختی سے بچانے والی قربانی، عذاب قبر کی سختی سے بچانے والی قربانی، پل صراط کی سختیوں سے نجات دلانے والی گزارنے والی قربانی، جنت میں بہترین سواری کا کام دینے والی قربانی کا جانور، قربانی کے جسم پر کتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں، ہر بال کے بدلے 10 گناہوں کی معافی، ہر بال کے بدلے 10 درجات کی بلندی۔ قربانی کے جانور پر انسان جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روپے کے بدلے 700 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جب انسان تکرار کرتا ہے، پاس کرتا ہے، اس کی قیمت کے لیے اوپر نیچے کرتے ہوئے طے کرنے کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کی گفتگو اس طرح ہے کہ جس طرح ایک عابد اپنے رب کی عبادت کرنے والا سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے۔ پھر وہ جانور، قربانی کا وہ جانور جس جانور کو ہم نے عام سمجھا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی فرما دیتے ہیں۔ کہ جیسے کہ مشہور و معروف روایت ہے، سیدہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اپنے جانور، قربانی کے جانور کے پاس موجود رہا کرو، اس لیے کہ جب تکبیر پانے والا اس کو ذبح کرنے والا ذبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے پر جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول فرما لیتے ہیں اور قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، بہت ہی غریب تھا، لیکن جذبہ یہ تھا کہ وہ ہر سال قربانی کرتا تھا۔ قربانی کے اندر ناغہ نہیں آیا، اگرچہ اس کو قرضہ بھی اٹھانا پڑا تو وہ قرضہ بھی لے کر قربانی کیا کرتا تھا۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد میں نے
بڑی دعائیں کی، یا اللہ مجھے اپنے بھائی سے ملاقات کا ایک موقع دے دے، خواب کے اندر اپنے بھائی سے ملاقات کر سکوں۔ تو ایک دن ملاقات کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک بہترین اعلیٰ قسم کی سواری پر آپ سوار ہیں، اور آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے جو اور بھی سواریاں ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو بھائی نے جواب دیا کہ میرے بھائی آج میں جنت کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور یہ سواری جس سواری پر میں بیٹھا ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی کی سواری ہے، اور جو میرے پیچھے سواریاں موجود ہیں یہ میری بعد کی قربانیوں کی سواریاں ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو عطا کی ہے جو جنت کی سواری بنے گی۔ کس کے لیے؟ قربانی کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ خلوص نیت سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والوں کے لیے۔ امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن سب سے زیادہ نیکی، مقبول ترین نیکی، سب سے پسندیدہ نیکی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب نیکی ہے، فرمایا وہ یہی ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کے جسم کے خون بہانا، قربانی کے جانور کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے، میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اس سے بڑی نیکی کوئی ہو سکتی نہیں، سب سے بہترین نیکی۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میری آپ سے یہی درخواست ہے، ہم پورا سال بے شمار اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، بے شمار نعمتیں، بے شمار انعامات سے ہمیں نوازا جاتا ہے، اور سب سے بہترین نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ آنکھیں دی تو سلامت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ کان دیے تو صحیح سلامت دیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دماغ دیا سوچنے کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان دی تو بولنے کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دونوں ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دونوں پاؤں دیے چلنے کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کس کس نعمت کو ہم شمار کریں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میرے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر نعمتیں ہیں، اس قدر فراوانی ہیں اور مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، شفقتیں ہیں اس امت کے لوگوں کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے، آخر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، جو خوش نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو خوش نصیب بندہ قربانی کرے، اس کا تیرے ہاں کیا اجر ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کو تو کتنی نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے اپنے پیارے نبی جناب داؤد علیہ السلام سے فرمایا، قربانی کرنے والے کا ثواب یہی ہے کہ میں قربانی کے جسم کے اوپر ہر بال کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! 10 اس کے گناہ معاف فرما دوں گا اور 10 اس کے درجات بلند کر دوں گا۔ سبحان اللہ! قربانی کے ہر بال کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا، یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، ایک ایک محل ہوگا، اور حور عین سے، جنت کی حوروں سے ایک خادمہ اس کی خدمت کے لیے ہوگی، پروں والی ایک سواری اسے عطا ہوگی، جس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا، تا حد نگاہ اس کا قدم جائے گا، جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں اس چلنے والی سواری کے قدم ہوں گے، اس قدر تیزی کے ساتھ وہ چلنے والی سواری ہوگی۔ اور یاد رکھیے، اس سواری پر اہل جنت قربانی کرنے والے سوار ہوں گے، جنت میں جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ اے داؤد علیہ السلام، کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک قربانیاں سواریاں ہیں،
اور قربانیاں قیامت کے دن مصائب کو دور کر دیں گی، مشکلات کو دور کر دیں گی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، 10، 15، 20 ہزار کی قربانی آ جاتی ہے، بہترین سے بہترین قربانی۔ اور میرے رب کی کرم نوازی دیکھیے یار، قربانی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ میں اور میری اولاد، میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرے اعزاء اقارب، اس امت کے غرباء، اس امت کے مساکین، اس امت کے مسافر، اس امت کی معصوم بچیاں، یتیم بچیاں، مسکین بچیاں کھاتی ہیں۔ لیکن وہ رب کتنا مہربان ہے، وہ رب کتنا کرم نوازی کرنے والا ہے، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ قربانی اللہ کی راہ میں تم کرو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے معاف کر دوں گا سارے کے سارے گناہوں کو۔ اس کے علاوہ گوشت تم نے کھانا ہے، اجر بھی دوں گا، جنت کی سواری بھی بناؤں گا، جنت کی اعلیٰ نعمت بھی عطا کروں گا۔ یار اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ مفت کی نیکی ہے، حاصل کر لو، مفت کا اجر ہے، حاصل کر لو، آج نہیں تو کل موقع نہیں ملے گا۔ اور آخر میں وہی بات عرض کرتا ہوں، تمام مسائل کا نچوڑ یہی ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرتا ہو، تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے، ان مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہودی ہو کے مریں یا عیسائی ہو کے مریں، غیر مسلم ہو کے مریں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک امتی کے لیے اتنا کافی ہے، ایک امتی کو نصیحت دینے کے لیے اتنا کافی ہے، ایک امتی کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قربانی چاہیں سے مرضی ملے، قربانی لیں، قربانی کریں۔ یہ عام فریضہ نہیں ہے، خاص فریضہ ہے، اس کی قدر کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی قربانی کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور یہ قربانی ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اعزاء اقارب کے لیے، سب کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، نیت یہ کرتے کہ یا اللہ ایک قربانی میں محمد کی طرف سے قربانی قبول فرما، اور ایک قربانی میری آقا کی امت کے لیے، امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرما۔ اور اس کی مثال بہار شریعت کے اندر ملتی ہے کہ حضور نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، ہر سال 2 قربانیاں کیا کر، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی میری مرحوم اور میری مجبور امت، میری غریب امت جو قربانی نہیں کر سکتی، اس کی طرف سے قربانی کیا کر، تاکہ ان کو بھی اجر ملے، تاکہ ان کو بھی ثواب ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان مسائل پر عمل کریں گے۔ اور قربانی کا ثواب کتنا ہے، قربانی کا اجر کتنا ہے، قربانی کرنے والے کا مقام کتنا ہے، قربانی کرنے والے کی شان کتنی ہے، اور قربانی نہ کرنے والے کے لیے سزائیں کتنی ہیں، عذاب کتنی ہیں، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز 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 اعلیٰ قسم کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ قربانی کے جانور بھی وہ خریدیں جو دیکھنے کے اندر خوبصورت ہو، گوشت کے اندر بھی اعلیٰ ہو، قیمت کے اندر بھی اعلیٰ ہو، اس لیے کہ ہم نے گوشت خود کھانا ہے، ہمارے بچوں نے، ہمارے والدین نے کھانا ہے، اعزاء اقارب نے کھانا ہے، اور اس کے 3 حصے کر کے غرباء، مساکین کا بھی حق دیجیے، اور اس کے اندر ضرور کوشش کیجیے اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو اپنے پڑوسی ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کے بھی حق ضرور دیجیے، تاکہ جو قربانی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان مسائل سے استفادہ حاصل کریں گے،
ان مسائل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ قربانی کی نیت نہیں کر چکے ہیں تو ضرور قربانی کی نیت کیجئے اور اللہ کے رام میں بہترین سے بہترین جانور کو قربان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔